اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز یہ نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حنین کا ایک بڑا ہی عظیم الشان واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جھنڈے باتیں باتیں گے، ابھی بیٹھ جائیں، بیان ہو رہا ہے۔ ایسا ہوا کہ کفار وقتی طور پر غالب آنے شروع ہوئے، ان پر یہ اوپر آ گئے، یعنی غالب آ رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ اس وقت اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شان جلال طاری تھا، اور مبارک زبان پر یہ کلمات تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے تھے کہ وہ تنہا اکیلے ہی کفار کے لشکر میں داخل ہو کر ان سے لڑیں اور ان پر حملہ فرما دیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آپ کی جو سواری تھی اس کی لگام پکڑے ہوئے کھڑے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ نکل جائیں۔ جب کفار بہت قریب آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے، آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ آپ یہی کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بچہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، الہی اپنی مدد نازل فرما۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک مٹھی میں کنکریاں لی اور ان غیر مسلموں کی طرف کنکریاں پھینک دیں اور ارشاد فرمایا، یعنی چہرے بگڑ گئے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا، یعنی رب محمد کی قسم یہ ہار گئے۔ وہ خاک، وہ جو کنکریاں تھیں، ان ہزاروں غیر مسلموں میں سے ایک ایک کی آنکھ میں پہنچی اور سب کے منہ پھر گئے، یعنی جب کنکریاں پہنچی تو سب کے منہ پھر گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکی تو غیر مسلموں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ان میں سے جو بعد میں اسلام لائے ان کا بیان ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکی، ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے آسمان تک تانبے کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑکائے گئے،
سوائے بھاگنے کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اللہ پاک نے اسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے۔ اور حبیب وہ خاک جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی۔ تو یہ جو واقعہ آپ کو میں نے ابھی سنایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے۔ البتہ اس سے پہلے کہ میں کچھ شعر کی طرف جاؤں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ جو ہم نے پڑھا، اس پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، قوت، ہمت، عزم مبارک کو ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں دشمن ہیں، اور دشمن اتنی زبردست طاقت کے ساتھ آئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نہیں تھی، بلکہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی سواری کے ساتھ اس کیفیت میں تھے کہ میں ان کے لشکر میں داخل ہو جاؤں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں۔ اور دو صحابہ کرام آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے ساتھ ان میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ ہمت، یہ طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی ہمت اور بڑے عزم اور بڑے حوصلے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہر ایک لیول پر ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ایک لیول ہوتا ہے، باپ کا لیول ہوتا ہے، کمپنی میں بھی ایک لیول ہوتا ہے۔ اگر باپ ہی ہاتھ پہ ٹھنڈے کر دے اپنے، تو بھی گھر والوں کو کیا بنے گا؟ تو جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت ہے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اس معجزے کا ظاہر ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ان کی طرف کنکر پھینکے، ریت پھینکی، اور وہ ان ہزاروں کی آنکھوں میں چلی گئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا معجزہ اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھیے کہ اللہ فرماتے ہیں، حبیب جو خاک آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہ پھینکی، وہ تو آپ کے رب نے پھینکی تھی۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے رب نے پھینکی تھی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، ہمت، طاقت، حوصلہ، عزم، ان سب کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ہمت، طاقت، ان سب کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پیارے اور عظیم کلام لکھنے والے تھے کہ آپ نے 2 لائن کے اندر اس پورے واقعے کو بیان کیا۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس پورے واقعے کو اعلیٰ حضرت نے 2 لائنوں میں بیان کر دیا۔ وہ 2 لائنیں سنیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا،
جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کی 25 تاریخ کو ہم عرس اعلیٰ حضرت مناتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی یہ کمال کی شاعری ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں پورا واقعہ بیان فرما دیتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کے شعر میں یہ پورا معجزہ ہے اور پورا معجزے کو اعلیٰ حضرت نے 2 لائنوں میں بیان کر دیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اب یہ اسی کلام کا شعر ہے, یہ بھی اسی کلام کا شعر ہے, مگر اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک ہے, آپ نے اوروں کو بلایا, ان کو بھی لے کر آؤ, تو 70 صحابہ جمع ہو گئے اور ایک دودھ کا پیالہ, اور پلانے کا کس کو کہا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود بھوکے تھے, یہ ایک پیالہ میں پیوں گا کہ میں سب کو پلاؤں گا. ایک ایک کر کے سب کو دودھ کا پیالہ پلایا اور جتنا دودھ تھا اتنا ہی رہ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے آخر میں پینے کو ملا. انہوں نے بھی پیا, پیٹ بھر گیا, پھر پیا, پیٹ بھرا, پیتے گئے, پیٹ بھر گیا, مگر دودھ جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمائے, نے دودھ پی لیا. اعلیٰ حضرت نے اس پورے واقعے کو, وہ واقعہ اور طویل ہے, میں نے اس کا ایک خلاصہ عرض کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس پورے واقعے کو اپنے شعر میں بیان کر دیا. کیا شعر ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ کلام بھی کیا کلام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا, کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کلام میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صلو علی الحبیب واسطہ پیارے کا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. سبحان اللہ. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. یہ امت جو ہے نا, یہ شاہد ہے, گواہی دینے والی ہے. ہم نے گواہی دینے والے ہیں کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, یعنی تیرے بندے یہ نہ کہیں کہ کوئی گناہگار مرا ہے. یہ کس کے لیے اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں؟ سنی کے لیے, اہل سنت کے لیے, عاشق رسول کے لیے دعا ہو رہی ہے. رضا کی دعا انشاءاللہ ہمارے حق میں قبول ہوگی. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, بلکہ کیا فرماتے, عرش پر دھومیں مچی, عرش پر دھومیں مچی, وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب طاہر گیا. یعنی ایسا ہو کہ اگر کوئی ایسا مرے, سنی مرے, تو تیرے بندے یہ نہ کہیں کہ گناہگار مر گیا, بلکہ ہم اعلیٰ حضرت تمنا, اعلیٰ حضرت کی دعا, اعلیٰ حضرت کی التجا ایسی ہے, بلکہ یہ کہ عرش پر دھومیں مچے, کہ جب ایسا کوئی نیک مومن مسلمان مرتا ہے تو عرش پر دھومیں مچے. کیا؟ وہ مومن صالح ملا, یعنی ایک نیک مومن میرے پاس آیا, اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب طاہر گیا, کہ فرش والے اس کی جانے پر روئیں کہ ایک نیک آدمی ہم سے جدا ہو گیا, اور عرش والے خوشی منائیں کہ ایک نیک مومن ہم سے آ کر ملا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی پیاری خوبصورت نصیحت بھی فرمائی ہے
کہ ایسے جیو کہ نیک و مومن، نیک مسلمان بن کے جیو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ، دنیا سے رخصت ہو تو لوگ کہیں گے ابے جان چھوٹی یار. ایسے نہیں جینا، ایسا نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت بڑے مصلح ہیں، اعلیٰ حضرت مصلح امت ہیں. آپ نے اپنے شعر میں جہاں اتنی خوبصورت بات، اور جیسے ہم سن کے کتنا مزہ آ رہا تھا، مگر یہ سوچا اعلیٰ حضرت اس میں ہمیں کہہ کیا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی فسق و فجور والی، ایسی گناہوں بھری اور ایسی بھی عملی زندگی گزاروں کہ اگر میں مروں تو یا اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ تیرے بندے کہیں کہ یار ایک گناہگار مرا، جان چھوٹی. اور یہ ہوتا ہے ایسے مرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں برائی کرنی نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار جان چھوٹی ہے، تکلیف یار، اتنی تکلیف تھی اس آدمی سے، اتنی تکلیف، لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کی لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے موت دے دے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. بعض ایسے ہیں جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ کیسا ہو عرش پر دھومے مچے کہ وہ مومن صالح ملا. یعنی ایسے نیک مومن پرہیزگار خوف خدا والے عاشق رسول بن کے جیو کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو تو زمین والے رو رہے ہوں اور عرش والے خوشی منا رہے ہوں. اس کو کسی نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے نا تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. ایسے جیو کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا تو لوگ رو رہے ہوں مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ. ایسا کلمہ پڑھتے پڑھتے مسکراتے ہوئے آقا کے جلووں میں کاش ہماری روح نکل جائے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم جب آخری لمحہ ہو تو تمنا ہی ہے. کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات، یہ تو چھوٹا منہ بھی نہیں ہے، منہ ہی نہیں ہے، خالی بات ہی بات ہے. کہ ایسا ہو جائے کہ بس جائیں تو دنیا سے جب آخری وقت ہو تو پردہ اٹھ جائے، زبان پر کلمہ جاری ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن روشن نوری نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے آئے. اب ہمیں نہیں پتہ یہ کس کے نصیب میں. ایک مسجد میں ایک آدمی تھا، ایک عام سا نمازی تھا. تو ایک دن وہ نماز کے بعد کہنے لگا کہ اتنے بجے میری روح قبض ہو جائے گی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب لوگ بولے اب دیوانہ ہے، ایک عام آدمی تھا، اس کی کیا نوٹس کرنا. تو ایک شخص نے کہا کہ چلو جا کے دیکھے تو صحیح، بول کے تو گیا ہے. تو جا کے دیکھا تو بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ وقت آیا جس وقت اس نے کہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی، جیسے وقت آیا اس کی زبان سے کلمہ نکلا، اس کی زبان سے جملہ نکلا. وہ جملہ کیا تھا یہ سنیے. بیٹھا ہوا ہے، اس کی موت کا وقت آیا، روح نکلنے کا وقت آیا، اس کی زبان سے لفظ کیا نکلی یہ سنیے. یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی. سکرات کے وقت گر روح محمد پہ نظر ہو. نزا کا وقت، سکرات کا وقت، میرا میرے سے دیکھتے ہیں سکرات کے وقت گر روح محمد پہ نظر ہو، یعنی آقا کے چہرے انور پر نظر ہو. سکرات کے وقت گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. پھر تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہوگی. یہاں اعلیٰ حضرت کے ایک اور شعر آپ کو یاد دلاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اور آپ کے کمال اور آپ کے نام اور مرتبے پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب شعر لکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کے نبی ہے، زبردست حسن یوسف مشہور ہے. زلیخا کا نام بھی سنا تھا آپ نے، سنا ہوگا. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر وہ قربان تھی. مصر کی عورتیں باتیں کرتی تھی زلیخا تو اتنی بڑی ہے، تیرا مقام وہ اتنا بڑا گھر ہے، بادشاہ کے یہاں ہے، اور تو ایک یوں. تو اس نے کہا کہ تم آؤ میں تمہیں بتا دوں. تو زلیخا نے عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں چھری دی اور لیمو بھی آیا، مختلف باتیں آئی ہیں. لیمو ہی زیادہ تر کہا جاتا ہے، کوئی چیز کاٹنے کے لیے اس طرح سبزی پر رکھ دی.
اور کہا کہ جیسے ہی یہ نکلے نا تم یہ کاٹ لینا. جیسے تو یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا, آپ کو حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے لیمبو نہیں کاٹے, اپنی انگلیاں کاٹ دی اور پتہ بھی نہ چلا. کیا پتہ بھی نہ, سمجھیے گا یہ جملہ, یہ جو ہے یہ وجہ ہے, پتہ بھی نہ چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری بھی کیا شاعری ہے نا, پورا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ, میں نے بڑا مختصر کر کے سنا دیا. حضرت دیکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن مصر, عورتیں انگلیاں, رائٹ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان یارا. کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے, یا نبی پاک کا حسن نہیں ہے, نبی پاک کا نام ہے. حسن کی بات کو تو بہت آگے جائیں گے, یا تو نام ہے. وہاں عورتیں ہیں یا مرد ہیں, وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں یا سر کٹ رہے ہیں, اور کٹتے تھے, کٹتے ہیں, اور آقا کے نام پر کٹتے چلے جاتے ہیں. اور فخر ہوتا ہے کہ آقا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شعر جو میں نے سنایا کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. یہ نیت کریں کہ ہم نے گناہگار بن کے نہیں جینا. بے نمازی گناہگار, شرابی گناہگار, فلمیں ڈرامے دیکھنے والا, گانے باجے سننے والا گناہگار ہے, داڑھی منڈانے والا, ایک مٹھی سے گھٹانے والا گناہگار ہے, جھوٹ بولنے والا, غیبتیں کرنے والا, وعدہ خلافی کرنے والا, دھوکہ دینے والا, ملاوٹیں کرنے والا, سود کھانے والا, رشوتوں کو لین دین کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا, یا شوہر کی نافرمانی کرنے والی, شوہر کے حقوق کو پامال کرنے والی, ان کو ضائع کرنے والی, یہ لوگ گناہگار ہیں. بے پردگی کرنے والی, یہ گناہگار ہے. اور ایسے کئی گناہ ہیں, کئی گناہ ہیں. یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, بیووں کا مال کھا جاتے ہیں, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر مال بٹور لیتے ہیں. پر بہت گناہوں کی تو لسٹ ہے. تو ہمیں گناہگار بن کے نہیں جینا, ہمیں نیک بن کے جینا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ملے, اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت مل جائے. اور جب ہم مرے تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, بلکہ کیا ہو, عرش پر دھومیں مچی. وہ مرد, وہ مومن صالح ملا, مومن صالح ملا, فرش پر ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر, وہ طیب طاہر گیا. عرش پر دھومیں مچے, وہ مومن صالح ملا, عرش پر دھومیں مچے, عرش پر دھومیں مچے, عرش پر دھومیں مچے, وہ مومن صالح ملا, عرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا, عرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. ایمان اور اسلام دونوں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. نیت کریں, اللہ سے دعا بھی کریں
اے اللہ میرے گناہ معاف کر، مجھے گناہوں سے نجات دے، مجھے نیک بن کے جینا نصیب کر۔ میں جب یہاں سے مروں تو میں نیک بن کے، گناہگار بن کے نہ مروں۔ میں قبر میں آؤں تو تیرا نیک بندہ بن کر آؤں، میں قبر میں گناہگار بن کے نہ اتروں، میں تیری ناراضگی لے کر قبر میں نہ اتروں۔ ایسا نہ ہو کہ میری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے، سانپ و بچھو مجھے قبر میں لپٹ جائے۔ یا اللہ میں جب قبر میں آؤں تو قبر میں میرا کفن جنتی کفن میں بدل دے، بس مجھے تیری رحمت مل جائے۔ تو یہ دنیا میں ایسے عمل ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی، جیسے یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ مطلب کہ جو بو اور گیہوں کاٹو، یہ تو نہیں ہوگا۔ پر بیچ کسی اور پھل کا بو اور نکالو، امید رکھو کوئی اور پھل ملے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ حدیث میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بو کے ویسا کاٹو۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، تو کریم۔ اب کوئی پھرتا عطیہ تیرا سمجھے گا، کریم ہے نا، کریم جن کی طبیعت میں کریمی ہوتی ہے، کریم کی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی تحفہ دینا واپس لیتے نہیں ہیں۔ کریم کی شان ہوتی ہے دے دیا تو دے دیا۔ اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ آپ کریم ہو، آپ کون ہو؟ آپ کریم ہو، آپ کے صدقے اسلام ملا، آپ کے صدقے ایمان ملا، ہمیں اسلام اور ایمان آپ کے صدقے ملا، آپ کے ذریعے ہمیں یہ اسلام اور ایمان کی نعمت ملی، آپ نے عطا فرمایا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اہل سنت کی جماعت میں ہمیں رکھا ہے۔ یا رسول تو نے اپنے عاشقوں کی گروہ میں ہمیں رکھا ہوا ہے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا۔ یا رسول اللہ آقا آپ تو کریم ہو، اور کریم دے کر لیتے نہیں ہیں، آپ نے ایک بار دے دیا، دے دیا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو، انشاءاللہ ایمان اور اسلام سلامت لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ عشق رسول میں ہی جئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو عشق رسول میں ہی موت آئیں گے۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا عطیہ تیرا۔ اسی کلام، اسی نعت میں اعلیٰ حضرت نے ایک اور بڑا پیارا شعر دیا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ کیا کمال ہے! اعلیٰ حضرت اتنے زبردست عاشق رسول ہیں، اتنے زبردست عاشق رسول ہیں۔ اعلیٰ دیکھتے ہیں تو کہ چور حاکم انتظامیہ پولیس، سمجھے آپ، اب پولیس سے چور بھاگتا ہے یا جاتا ہے؟ مجرم بھاگتا ہے جاتا ہے؟ جاتا ہے کہ بھاگتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ حضرت چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہ اس کے خلاف لوگ، چور چھپتا ہے یا سامنے آتا ہے؟ چھپتا ہے، مگر یا رسول اللہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ میں آپ کا وہ مجرم ہوں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کرو رو درود، گندے نکم ہے کمی، مہنگے ہو تھوڑی کے دن، کون ہمیں پالتا، تم پہ کرو رو درود، ایسو کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت ملاؤ، ایسو پہ ایسی عطا، تم پہ کرو رو درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کرو رو درود۔ چور حاکم سے چھپا کر دے گیا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کر دے گیا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا
شعر میں لکھتے ہیں دل عبس کہتے ہیں فضول، بیکار، دل بیکار، خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل بیکار ایک پتے کی طرح اڑ رہا ہے، یعنی دل میں خوف آ گیا ہے. تو کیوں اڑ رہا ہے دل؟ کیوں اتنا بے چین ہو رہا ہے؟ پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. آقا میں گناہ گار ہوں مگر آپ تو میرے آقا ہو نا. دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، آقا بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آپ کو امید ہے، بڑی امید ہے. کبھی بھی آقا جو امتی نے امید باندھ کر رکھی ہے نا اپنے آقا سے، کبھی بھی اس امید کو ٹوٹنے نہ دے، نہ کوئی اس کو توڑے نہ کوئی توڑنے دے. ایک غلام نے، ایک امتی نے اپنے آقا سے ایک امید باندھ کر رکھی ہے. وہ امید کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت ہے. یا رسول اللہ آپ کی رحمت ہے نا، آپ تو رحمت للعالمین ہو نا، آپ تو رحمت للعالمین ہو. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ وہ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوگا. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ سے امید رکھتا ہوں، آپ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کا یہ غلام قیامت کے دن جہنم کے قید خانے میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت پہ شہا، نہ ہو زندانیت، زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوگا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا پردہ ہو کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو کچھ بھی بیان کرو شفاعت کا بیان سن لیں، آقا کی رحمت کا بیان سن لیں، آقا اپنے غلاموں کو بخشوائیں گے، اللہ پاک کے حضور سجدہ فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، گناہ گار پہ جو لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت دے بسترا ہوگا. اور اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پھر بندہ نمازیں چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے. جس کی شفاعت پر ہم امید لگا کر بیٹھے ہیں اس کو ناراض کون کرے گا؟ جس کی رحمت پر ہم نے امید لگائی اس کو ناراض کیوں کریں گے ہم اس کی سنتوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ کیونکہ جہاں شفاعت کی اتنی حدیث ہے اس میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے میری سنت کو ترک کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے. پھر یہ کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا انہی میں سے ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے، نہ بے باک ہو جائے کہ توبہ سے ہی دور ہو جائے، نہ اتنا مایوس ہو کہ پھر وہ کہیں کا نہ رہے. بندہ معتدل رہے، افراط و تفریط سے بچے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو نہ اختیار کرے. بلکہ یہ تو رحمتیں ہیں، یہ تو کرم ہے، اور اپنے اس رحمت کو، اس کرم کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اور رحمتوں سے حصہ لیں. ایک صحابی نے جب سرکار نے فرمایا مانگ، کیا مانگا؟ سعودی عربیہ، مانگ کیا مانگا؟ تو صحابی تھے، مانگا بھی تو کیا مانگا ہے؟ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ آقا جیسے یہاں اپنا قرب دیا جنت میں بھی اپنا قرب دے دو. مانگنا بھی تو ہر ایک کا کام نہیں ہے نا. یہ مانگنا بھی سرکار کا فیض تھا، یہ بھی آقا کا فیض تھا، آقا کے قرب کی برکت تھی کہ مانگنا کیا چاہیے.
کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ جنت میں آپ قرب عطا کیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یوں فرمایا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سجدے مطلب عبادت چھوڑ دیں، نیکی چھوڑ دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ. سیدنا عمر فاروق اعظم سے فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام اور بھی ہر صحابی یہ نبی جنتی. تو کیا صحابہ کرام نے عبادت چھوڑ دی تھی، نیکیاں چھوڑ دی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے اللہ رب العالمین کی رحمت کو؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے رحمت للعالمین کی رحمت کو؟ کیا انہوں نے اللہ پاک کی ستاری کو غفاری کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اور رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو صحابہ کرام تو عمل چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئے تھے. ان کی نمازیں، ان کی جماعت سے نمازیں، ان کے قرآن، ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کا دین کے لیے وقت دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنا، دین کے لیے شہر شہر جا کر سفر کرنا، حدیث سننے کے لیے سفر کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسی زبردست جنت کی بشارت. 2 دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جنت خریدی ہے. مگر تلاوت قرآن تو دیکھیں، آپ کا جب آخری وقت جب آپ کو شہید کیا گیا تب بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ کیا گیا تو آپ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو آپ فجر کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. تو کیا یہ عبادت سے دور ہو گئے تھے معاذ اللہ؟ خالی ہو زندہ، یعنی کہ یہ جو دکھ اور غم کی جو فضا ہے یہ ختم ہو جائے گی. خالی ہو زندہ، جو قید خانے نا وہ خالی ہو جائیں گے، اور جو زنجیروں جس پہ قید کیا ہوا نا وہ ٹوٹ جائیں گی. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹی زنجیریں. خود گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا جنت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. پتہ ہے جنتیوں کے اللہ تعالیٰ دعوت فرمائے گا. جنتیوں کے اللہ تعالیٰ دعوت فرمائے گا، اور جو دعوت ہوگی اس میں جو سب سے پہلے جو جنتیوں کو دعوت کھلایا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا. اب سوچو کہ وہ مچھلی کیا، اس کی کلیجی کیا. تو مچھلی کی کلیجی کا جو کنارہ ہوگا نا، وہ کنارہ جنتیوں کو دعوت میں کھلایا جائے گا. یہ جنتی مچھلی، جنتی کلیجی نے یہ سا کنارہ. ارے کہاں دنیا کی محبتوں میں بندہ پریشان ہو کر جنت سے دور ہو رہا ہے. چلو نا جنت کی طرف چلتے ہیں، چلو جنت کی طرف چلتے ہیں. دوڑو اس جنت کی طرف، جوڑو اللہ کی رحمت کی طرف. اللہ پاک کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے ہم کو. اور اللہ پاک کی طرف جو رحمت کی طرف بڑھتا ہے وہ مسجدوں سے دور نہیں ہوتا، وہ عبادت اور ریاضت اور نیکیوں سے دور نہیں ہوتا.
لہذا آج یہ پکی نیت کر لیں میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں نیکیوں سے دور نہیں ہونا. تھوڑا مر تو جائیں گے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. وہ تو لے ہی لیتا ہوں یار. اب سورج یوں جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے، سورج یوں آ رہا ہے. ابھی تو ہے نا سورج اوپر ہے نا، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی ٹائم باقی ہے. جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں سورج اب تو ڈھلنے کی طرف ہے، جوانی تو ختم ہو رہی ہے. اب یہ واپس لوٹنے کی سوچ رہا ہے، یار اب واپس لوٹوں، ایسا نہ ہو کہ جو کچھ لیا وہ بھی چلا جائے. جیسے لوٹنے لگا تو ادھر ایک نہر پر نظر پڑی، یار یہ تو لے ہی لینا چاہیے. پھر لوٹنے لگا، پھر کہا یار یہ باغیچہ تو یار کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ بھی لے ہی لیتا ہوں. تو یہ نہر کے نام پر، باغیچے کے نام پر آگے بڑھتا گیا سورج. اور اس نے دیکھا یا اللہ سورج تو ڈوبنے جا رہا ہے اور میں تو بہت آگے نکل آیا ہوں، اب کیا ہوگا. اب یہ مرا نا، دل پہ پتھر رکھ کر مرا نہیں یار، جو ہے یہ تو نہیں یہاں سے چلا جائے. اب یہ گیا نا، اب جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ بھی جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. اب سورج، آپ کو پتہ ہے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو ذرا جلدی ہو رہا ہوتا ہے. ہم کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ بہت جلدی سورج غروب ہو گیا، اور سورج وہاں غروب ہو رہا ہے، اس کی بارڈر لائن ابھی رہ گئی ہے. اب سورج تھوڑا سا رہ گیا، سمجھو عصر و مغرب کے درمیان کا ٹائم رہ گیا. اب یہ دوڑا، سورج یہاں ڈوب رہا ہے وہ ادھر دوڑا، سورج ڈوب رہا ہے وہ ادھر دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے. جیسے سورج غروب ہوا، یہ بھی دھاڑ کر کے گرا. سانس پھول جاتی ہے جیسے، یہ بھی گرا. اور اس کے دونوں ہاتھ جو تھے نا وہ پٹے پر آ گئے، جہاں سے چلا تھا. سورج غروب ہوا، اس کا پٹے پر. اب یہ سیدھا ہو ہی نہیں، جیسے اس کو سیدھا کیا تو مر گیا. جیسے تو سیدھا کیا مر گیا. آدمی کہنے لگا یہ بھاگا تھا اس پوری زمین کے لیے، اس کی زمین اتنی ہے جتنے پہ یہ سویا ہوا ہے. اصل تو اس کی زمین یہ ہے، اصل تو اس کی جگہ یہ ہے. جہاں کی تیاری کرنی تھی وہاں کی تو کری نہیں. ہاتھ آیا کیا؟ ہاتھ کیا آیا؟ یہاں سے 50 60 سال کام کر کے بندہ واپس جاتا ہے ٹھنگا، بعد میں کچھ ہاتھ نہیں آتا. بلکہ بس آپ کا معافی چاہتا ہوں، جو آپ کے گھر والے سن رہے تو ان سے بھی میں معافی چاہتا ہوں. سب کے لیے نہیں کہتا، میں جن کو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، سب کے لیے نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. ورنہ گھر جاؤ بھی نا تو خوش ہوتے ہیں، آؤ جی آؤ، ارے ماشاء اللہ. پھر آپ ایک بار کہتے ہو میں واپس آ گیا، میں نہیں جاؤں گا. ہاں واپس نہیں جایا، یہاں ہی رہے گا. تو بیٹا ابھی تیری بہن باقی ہے، ابھی تو یہ باقی ہے. ماں بہت مشکل ہے، ماں رہنا اکیلا نہیں رہ پاتا. بیٹا دیکھ لے، یہ اچھا یہ بتاؤ جو میں نے کہا اور آپ کے چہرے پر جو اس وقت میں تاثرات دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو چھیڑ دیا ہے. وہ یار اس کو کیسے پتا چل گیا؟ سب کا نہیں ہے. کتنی بھی اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. ہم کیوں دل لگائیں اس میں؟ اچھی نہیں خراب ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. یہی دنیا ہے. کما کے دو اور بالکل مشین کی طرح چلو سب کچھ. یعنی کہ ہماری چیخنا چلانا کرکراٹی ہے نا، یہ بھی اچھی لگتی ہے جب پیسہ دے رہا ہوتا ہے. یہ ATM مشین والی بات ہے، کارڈ ڈالو جو تھوڑی سی آواز نکالتے. جوانی آئی کیسے آئی، کب چلی، کب آئی کب چلی گی سمجھ ہی نہیں پڑی.